اماموں کی زیارت ہے، امام موسیٰ کاظم اور امام تقی الاسلام، اس کے علاوہ بہت سارے علماء کی امام موسیٰ کاظم کو باب الحوائج کہتے ہیں، اور اماموں میں سے واحد ہستی ہیں واحد ہستی ہیں جن کو 14 سال قید ہوئی، آپ پھر بعد میں ترجمہ کریں، 14 سال قید ہوئی، اور جب گورنمنٹ کے فوجی مدینے میں آئے ہیں کہ امام کو اریسٹ کریں، امام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے گھر سے بچیوں سے خدا حافظی کر لوں۔ امام کے ہاتھوں میں کڑیاں لگی ہوئی تھیں، امام نے ہاتھوں پر پردہ ڈالا اور گھر سے یہ بچیوں سے خدا حافظ کرنے لگے۔ بچیوں نے کہا بابا آپ ہر روز خدا حافظ کرتے ہیں لیکن آج آپ عجیب انداز سے خدا حافظی کر رہے ہیں۔ امام نے کہا بیٹیوں میں ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے میں نے واپس نہیں آنا۔ معصومہ قوم آگے بڑھی، کہا بابا ہمیں کس کے حوالے کر کے آپ جا رہے ہیں، ہمیں کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے حوالے میں کر رہا ہوں۔ امام کو مدینہ سے یہاں لایا گیا، 14 سال امام کو قید میں رکھا، اور ایسی قید تھی کہ امام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، سائڈوں پہ سلاخیں تھیں، اور امام جب اپنی جگہ سے ہلتے تھے سلاخیں بدن میں سوراخ کر دیتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک امام کا چاہنے والا ملنے کے لیے آیا، دربان سے سوال کیا کہ بتائیں میرے امام کہاں؟ کہا اس کنویں میں تمہارا امام گرفتار ہے، زندانی ہے۔ یہ شخص یہاں آیا، اس نے دیکھا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کہا جو کپڑا پڑا ہوا ہے نا اس کے نیچے تیرا امام ہے۔ زیارت میں آپ پڑھتے ہیں السلام، ہمارا سلام ہو اس امام پر جس کی پنڈلیوں کو زنجیر کھا گئے، بیڑیاں کھا گئے۔ کہتے ہیں امام اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ چل نہیں سکتے تھے۔ جب امام کا آخری وقت ہوا نا، امام کو زہر دیا گیا، اور زہر کی جب زہر انسان کو ملتا ہے انسان تڑپتا ہے۔ جب امام تڑپتے تھے نا، کبھی بدن ان سلاخوں میں لگتا تھا، کبھی ان سلاخوں میں لگتا تھا، امام دعا کر کہتے تھے خدایا مجھے اس مشکل سے نجات دے۔ کہتے ہیں جب امام کا آخری وقت آیا، لوہار کو بھیجا گیا کہ تاکہ بدن سے زنجیر جدا کرے۔ کہا میرے بدن سے زنجیر جدا نہ کیے جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں اپنی دادی فاطمہ الزہرا کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور انہیں کہوں گا دادی اماں آپ کا ایک بیٹا زین العابدین بھی تھا، اس کو بیڑیاں پڑی، ہتھکڑیاں پڑی، لیکن اس کی زندگی میں تھی میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کی ہتھکڑیاں ابھی بھی بدن کے ساتھ باقی۔ کہتے ہیں امام کی شہادت کے بعد امام کا جنازہ یہ پل ہے، پل بغداد پر رکھ دیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ شیعوں کا امام ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ مزدوروں نے جنازہ اٹھایا، کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا۔ میں کہوں گا اے میرے مظلوم امام، آپ کو کڑیاں پڑی، بیڑیاں پڑی، آپ کے جنازے کے ساتھ زنجیر دفنائے گئے۔ آپ بے قصد تھے، غریب تھے، لیکن آئے کربلا میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے جد امجد کا جنازہ 3 دن تبتی رہتے کربلا پہ پڑا رہا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا، کوئی کفن دینے والا نہیں تھا، کوئی غسل دینے والا نہیں تھا۔ اس لیے امام زین العابدین ارشاد کرتا تھا وَآسَفَ يَا بَتَا، بابا آپ پر افسوس، تب کا جسد کا فی عرض کربلا 3 ایام بلا غسل ولا کفن ولا دفن وانت ابن بنت رسول اللہ۔ بابا افسوس،
آپ کا جنازہ 3 دن تبدیل کربلا میں پڑا رہا، کوئی غسل دینے والا نہیں تھا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ میں کہوں گا اگر یہاں تک ہوتا تو ہم نہ روتے۔ ایک تو ظالموں نے کہا کربلا میں لاشوں کو ترتیب سے رکھ دیا جائے تاکہ گھوڑے دوڑائے جائے۔ بی بی زینب نے کہا اماں فضہ بتاؤ کیا ہو رہا؟ کہا بی بی جان آپ کی بھائی کی لاش کو زمین پر رکھ دیا گیا تاکہ گھوڑوں کو دوڑایا جائے۔ کہا اماں فضہ اب کیا ہو رہا ہے؟ کہا حبیب ابن مظاہر کے رشتہ دار آ گئے اور کہہ رہے ہیں ہم حبیب کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا اور کے رشتہ دار آ گئے ہیں۔ جب ایک ایک لاشا اٹھ گیا نا، صرف حسین غریب کا اور ان کے بچوں کے لاشیں رہ گئے۔ کہا اماں فضہ کیا ہوا؟ کہا آپ کے بھائی غریب حسین کا لاشا کربلا میں رہ گیا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں۔ بی بی زینب رخ کیا مدینہ، آواز دی صلی اللہ علیہ یا جدہ یا رسول اللہ، وہ میرے نانا کہاں آیا؟ آپ کا حسین تک چلا، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ محمد عالم وسیع علم الذین یمن خدا اس قلیل سی حاضری کو قبول و منظور کرے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ باب الحوائج کے دروازے سے ہیں، خدایا باب الحوائج کی اس بارگاہ میں ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہماری بہنوں کی بچیوں کی ان زائرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، حاجت روائی فرما، جن نے دعاؤں کی کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو سفر پر آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں آ سکے، خدایا ان کے بھی آنے کو قبول فرما، خدایا ہمیں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اہل بیت کی محبت سے جدا نہ فرما۔ خدایا تو وہ پورے رہی ہے، ہم سارا سال اپنے دل میں غم اکٹھے کرتے رہتے ہیں کہ اپنے امام کی بارگاہ میں حاضر رہیں گے۔ خدایا آگے تو دلوں کا حال جانتا ہے، ہماری حاجتوں کو جانتا ہے، ہماری پریشانیوں کو جانتا ہے، ہمارے دکھوں کو جانتا ہے، ہماری بیماریوں کو جانتا ہے اور اس کا علاج بھی جانتا ہے۔ خدایا اپنے غیب کی خزانے سے ہمارے دکھوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما۔ خدا اس پاک ہستی کی بارگاہ میں کوئی بے ادبیوں سے معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل علی۔ اب زیارت بھی کرتے ہیں یہاں سے۔ السلام علیکما یا امامان الجوادین، السلام علیکما یا عبد الصالحین، السلام علیکما ابن رسول اللہ، السلام علیکما یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکما یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکما یا ابن الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ ہم آئیں گے وہاں سے کلاس کرنے کے بعد